ہاں تو اگر تم نے عمل 1 2 3 باتوں پہ کر لیا تو سمجھ لو یہ محفل کامیاب ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی چند دنوں کی بات، کھٹیما کے اندر ایک نوجوان کہ جس کی عمر تھی 18 19 سال کی، اتنا تگڑا تھا کہ 90 کلو اس کا وزن تھا، اور اپنے بھائی سے کہنے لگا اے میرے بھائی تیری شادی میں حق ادا کر دوں گا، تیری شادی میں حق ادا کر دوں گا. کہا کیا حق ادا کرے گا؟ کہا سب کی شادی میں 1 دن رنڈیاں ناچتی ہیں، تیری شادی میں 2 دن نچاؤں گا. 2 دن لیڈیز ڈانس پارٹی کو ڈانس کراؤں گا. اور اس کے بعد میں صاحب لے کر کے آیا بہت بڑا ڈی جے، ادھر کو رکھ دے یہ جگ ہم پی لیں گے، جہاں بیٹھ جاؤ ادھر کو جا کے کلمہ شریف کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ صلی اللہ. تو صاحب کوئی بات نہیں، پوری رات ڈی جے دھک 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 بجتا رہا. لوگ جب فجر کی نماز میں آئے تو انہوں نے کیا، ظالم مسجد کے در و دیوار سے بھی دھک دھک کی آواز نکل رہی تھی. اللہ سے ڈر، اللہ کے قہر و غضب سے ڈر. تو صاحب اس وقت وہ بند کر دیا گیا، کیونکہ 2 دن کے لیے اس نے بجانا تھا. اب اس کے بعد میں جانتے اس نے کیا کیا، اور جب دوسرا دن آیا تو ویسے اگر ڈانس کرتا تو تھک جاتا، شراب پی کے ناچ رہا تھا ان کے ساتھ میں. اب دوسرے دن شراب کی تلاش میں نکلا تو شراب خانے جو دارو کے ٹھیکے ہوتے ہیں وہ بند تھے. اتفاق کی بات. تو جب وہ بند تھی دکانیں تو پھر نکل گیا ڈھابوں پہ. ڈرائیور لوگوں کو کچھ لوگ رکھ لیتے ڈھابوں پہ گیا ہوا، ڈھابے سے ایک بوتل لی شراب کی، چڈی پہنے ہوئے تھا، نیکر انڈر ویئر، گھٹنے تک ڈھکا ہوئے نہیں تھے. اس کو اتنا تک پتا نہیں تھا کہ مسلمان کا لباس کیا ہے، کیونکہ بالکل خالی تھا، بس نام کا مسلمان تھا. نام کا ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے کام. اب نام کے مسلمان آپ کو زیادہ ملیں گے، کام کے کم ملیں گے، اور جو واقعی کام کے ہیں وہی کامیاب ہیں. اور نام کے تو ہر جگہ مذاق مسخرہ پن، اور وہی اپنے ہنسی مذاق میں آدمی لیتا ہے، اس میں نہیں لیتا. اس نے صاحب وہ بوتل لی اور ادھر مغرب کی اذان ہو رہی تھی. اب جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی، یہ بوتل لے کے صاحب جب یہ چلا تو اسپلنڈر گاڑی تھی صاحب، اس نے جیسے ہی اس کی ریس کھولی، ایک پیچھے بیٹھا تھا اس کا یار، اس کے دل میں کیا ارمان تھے، حق ادا کر دوں گا میں میرے بھائی کی شادی میں، حق ادا کر دوں گا، آج پھر دوسرے دن ناچوں گا، میرا تو نام ہو جائے گا کھٹیما گاؤنٹیا اسلام نگر میں. کیونکہ بڑی بڑی دور سے لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے. معاذ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں آج آدمی اتنا گرا اتنا گرا اتنا گرا، سب سے زیادہ ہم مسلمان اتنے گرے. آج آپ سنبھل کے علاقے میں ادھر ادھر جاتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کے جوئے کھیلنا ہے. اللہ. تو یہ ایسا نہیں ہے میں نہیں دیکھا ہے، شاید تم نے بھی کہیں دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا؟ قبرستانوں میں جوئے کھیلنا ہے، قبرستانوں میں کرکٹ کھیلنا ہے، قبرستان کے اندر طرح طرح کے گندے گندے کارنامے. جبکہ یہ قبرستان وہ جگہ ہے کہ بخشائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں آتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور اتنا کیوں روتے ہو قبرستان میں، آپ تو بخشائے ہو، آپ تو بخشائے ہو. رسول پاک نے فرما دیا کہ میرا عثمان جانتے ہو کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، میرا عثمان جنتی ہے، اور رسول نے جس کو جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہے.
تو جب آپ جنتی ہیں تو آپ قبرستان میں اتنا کیوں روتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے، بالکل حق ہے، لیکن قبرستانوں میں رونے کی وجوہات، کارن، ریزن جانتے ہو؟ مرنے کے بعد قبرستان سے لے کے، قبر سے لے کے قیامت تک جتنی بھی منزل اور سیڑھیاں ہیں ان میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ قبر اگر قبر میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو میدان محشر میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کامیاب ہیں اور ہم قبرستان میں جوا کھیلنا ہے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ صاحب بہت ہی گندا گانا رنگ ٹیون پہ کسی کے موبائل میں لگا تھا، تو قبر پہ جب کسی کی موت ہوئی، قبرستان گئے، قبر میں مردے کو لٹانا، تدفین کرنے لگے، یعنی تختوں کی چٹائی بچھا کے مٹی چڑھانے لگے، تو اچانک اس کا موبائل یعنی کسی نے فون کر دیا، کال کر دی۔ جب کال کری تو اتنا بیہودہ گانا لگا تھا رنگ ٹیون میں، اور چائنا کا موبائل تھا، اتنی زور سے قبرستان میں گانا بجا۔ جب گانا بجا تو یہ دیکھ کر کے لوگوں کو ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، بڑی میٹھی میٹھی مسکراہٹ، لیکن کسی نے کہا ہے کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، اور بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو موت کا ہوگا اچانک شکار، اور قبر کرتی ہے روزانہ یہی پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ اللہ اکبر، اللہ بتائیے ہنس رہا ہے وہاں پر، مر گئی ہے غیرت۔ کاش اس وقت رونا شروع ہو جاتا، رو لیتا کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا ہے، لیکن ہنس رہا ہے۔ ہم بجنور کے کسی علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو بڑے نوجوان صاحب آئے، صاحب بلے لگے تھے ان کے کہ یہ سی کمیٹی اور وہ سی تنظیم، بہت بڑا ہمارا سواگت پھولوں سے کیا، نعرے لگے، ہمیں لے کے گئے۔ تو انہی میں سے 2-3 کمیٹی والے آ گئے نماز میں مغرب کی۔ جب نماز میں آئے تو آخری قاعدہ آخر تھا، سلام پھیرنا تھا، تو ایک دم موبائل میں کسی نے اس کو مطلب جو ہے کال لگائی، تو وہ کمیٹی والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہی میں سے کمیٹی والے کا صاحب گانا بجنے لگا، اور اتنی زور سے مسجد میں گانا بج رہا تھا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری مسجد گونج رہی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ نے رنگ ٹیون میں گانا لگایا کیوں؟ کبھی تو آپ مسجد میں جائیں گے، کبھی دھوکے سے کھلا بھی رہ جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی 2 غیر مسلم میں تمہاری مسجد میں بھیج رہا ہوں، اور وہ تمہاری مسجد میں گھس کے موبائل میں گانے بجائے، تم برداشت کر لو گے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ بالکل نہیں۔ کر لو گے برداشت؟ اور خود نماز میں تم بجائے پڑے ہو، اور تمہارے قبرستان میں کوئی غیر مسلم تلک لگا کے، پیٹھا لگا کے، اور بھگوے رنگ کا رومال گلے میں ڈال کے، اور قبرستان میں آ کے جوا کھیلنے لگے، برداشت کر لو گے؟ لیکن آج مسلمان خوب کھیلنا ہے، کوئی کسی سے کچھ نہ کہہ رہا، برابر قبروں پہ کرکٹ ہو رہا ہے۔ میرے دادا کی قبر پہ، میرے نانا کی قبروں پہ کرکٹ، اور بلے چل رہے ہیں اور بال گر رہی ہے، اور کیچ کرنے والے بچے کیچ کر رہے ہیں، اور ہم تم کیا کر رہے ہیں؟ چکر میں نہ پڑو، ارے کوئی ہماری مانتا ہی نہیں ہے، کوئی ہماری مانتا ہی نہیں ہے، ارے وہ میرا لونڈا